فجر سے قبل کھانا بند کرنا بدعت ہے، اس پر اعتراض صحیح نہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سائل کا کہنا ہے کہ سوال نمبر 12602 کے جواب میں آپ نے کہا ہے کہ فجر سے 5 منٹ قبل کھانا پینا بند کر دینا بدعت شمار ہوتا ہے۔ میں نے بخاری شریف میں ایک حدیث دیکھی ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے سوال کیا کہ سحری اور اذان کے درمیان کتنا وقت تھا، تو انہوں نے فرمایا 50 آیات تلاوت کرنے کے لیے کافی تھا۔ 50 آیات پڑھنے میں 5 سے 10 منٹ صرف ہوتے ہیں اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ۔ تو پھر فجر سے 5 منٹ قبل کھانا پینا بند کرنا بدعت کیسے ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں۔ جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ زید بن ثابت سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا اذان اور سحری کے مابین کتنا وقت تھا؟ تو انہوں نے کہا 50 آیات کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1921۔ تو یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سحری کا وقت اذان سے اتنی دیر قبل تھا۔ اس میں یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ شروع کیا اور فجر سے اتنی دیر قبل کھانا پینا بند کر دیے۔ سحری کے وقت اور کھانا پینا بند کرنے کے وقت میں فرق ہے، اور الحمدللہ یہ واضح ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ میں نے فجر سے قبل 2 بجے سحری کی، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ نے اس وقت روزہ شروع کیا ہے، بلکہ یہ تو صرف سحری کھانے کے وقت کی خبر ہے۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ سحری دیر سے کھانی مستحب ہے، اور اس سے یہ نہیں نکلتا کہ فجر سے کچھ مدت قبل کھانا پینا بند کرنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو روزے رکھنے والوں کے لیے کھانا پینا مباح قرار دیا ہے جب تک اسے طلوع فجر کا یقین نہ ہو جائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ ابو بکر الجساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں کہا ہے، اللہ رب العزت نے روزوں میں رات کے شروع سے لے کر طلوع فجر تک جماع کھانا پینا مباح قرار دیا ہے، پھر رات تک روزہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے احکام القرآن للجساس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے سید عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ رات کے وقت اذان دیتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ام مکتوم کے اذان دینے تک کھاؤ پیو، کیونکہ وہ طلوع فجر سے قبل اذان نہیں کہتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1919۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1092۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے اصحاب وغیرہ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ سحری کرنا سنت ہے اور سحری میں دیر کرنا افضل ہے۔ اس کی دلیل صحیح احادیث میں ملتی ہے، اور اس لیے کہ ان دونوں میں یعنی سحری کھانا اور سحری دیر سے کرنا روزے کے لیے ممد و معاون ہے، اور اس لیے بھی کہ اس میں کفار کی مخالفت ہے، اور روزے کا محل دن ہے، اس لیے افطاری میں دیر اور رات کے آخر میں سحری کرنے سے رکنے کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 406۔ مستقل فتویٰ کمیٹی سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ میں نے کسی تفسیر میں یہ پڑھا ہے کہ روزے دار کو اذان فجر سے تقریباً 20 منٹ قبل کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ اسے احتیاطی امساک کا نام دیا جاتا ہے،
تو رمضان المبارک میں امساک اور اذان کے مابین وقت کی مقدار کیا ہے؟ اور مؤذن جب الصلاۃ خیر من النوم کہہ رہا ہو اس وقت کھانے پینے کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو کمیٹی کا جواب تھا، روزہ دار کے لیے امساک اور افطاری کی دلیل اللہ رب العزت کا فرمان ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ لہذا طلوع فجر تک کھانا پینا مباح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے حد مقرر کی ہے، یہی وہ سفید دھاگا ہے۔ لہذا جب فجر ثانی ظاہر ہو جائے تو کھانا پینا اور روزہ توڑنے والی دوسری اشیاء حرام ہو جاتی ہیں۔ جو اذان سنتے ہوئے پانی پی لے، اگر تو یہ اذان طلوع فجر ثانی کے بعد ہو رہی ہے تو اس کے ذمے قضا ہوگی، اور اگر اذان طلوع فجر سے قبل ہے تو اس کے ذمے قضا نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 284۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے فجر سے 15 منٹ قبل کھانا پینا بند کرنے کا وقت مقرر کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا، میرے علم میں تو ایسی کوئی دلیل نہیں، بلکہ کتاب و سنت تو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ طلوع فجر کے وقت امساک یعنی کھانا پینا بند ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فجر دو قسم کی ہے، وہ فجر جس میں کھانا پینا حرام اور نماز ادا کرنی حلال ہو جاتی ہے، اور وہ فجر جس میں نماز یعنی فجر کی نماز حرام ہوتی ہے اور اس میں کھانا حلال ہوتا ہے۔ اسے ابن خزیمہ اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور دونوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ بلوغ المرام میں موجود ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، بلا شبہ بلال رضی اللہ عنہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں، لہذا تم کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیں۔ راوی کہتے ہیں ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا آدمی تھے، وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک کہ انہیں یہ نہ کہا جاتا کہ تم نے صبح کر دی، تم نے صبح کر دی۔ متفق علیہ۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن باز رحمہ اللہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 281۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کی اوے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 38068۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔